کہ یہ تصور کر لیا گیا کہ بس قرآن مجید زندگی میں ایک مرتبہ استاد سے پڑھنا کافی ہے، اس کے بعد ہم اس قرآن مجید کو لپیٹ کر بند کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں اور یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن مجید ختم کر لیا۔ یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی، ہم کہتے ہیں قرآن مجید ختم کر لیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات مناسب نہیں۔ قرآن حکیم کا روزانہ تلاوت کرنا، کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا ہر مسلمان پر لزوم کا درجہ رکھتا ہے۔ آج کی نشست میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم قرآن حکیم کے حقوق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کے یوں تو بے شمار حقوق ہیں ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، لیکن اکابر نے ان تمام حقوق کو اختصار کے طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں سب سے پہلا حق قرآن مجید کا اس کی تلاوت ہے۔ اس کی تلاوت قرآن مجید میں ارشاد ہے یتلونہ حق تلاوتی۔ مسلمان اہل ایمان جن کے دل کے اندر ایمان ہے، ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اس کلام اللہ کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں حق تلاوتی ہی، کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب تلاوت کا حق سے مراد کیا ہے؟ تلاوت حق سے مراد اس کی وضاحت بھی قرآن حکیم نے خود کی ہے۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیا کرو۔ اب یہ حکم ہے اللہ کا، یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے کہ چاہیں تو ترتیل کے مطابق کر لیں اور چاہیں تو اپنی مرضی سے ترتیل کے اصول اور ضوابط سے ہٹ کر تلاوت کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ ورتل، اہل علم جانتے ہیں کہ ورتل جو ہے یہ فعل امر ہے، حکم ہے اس کے اندر دیا گیا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرو۔ اب یہ ترتیل کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وضاحت بھی اکابر علماء نے کی۔ ترتیل کہتے ہیں یہ تفعیل کے وزن پر ہے، اور کسی چیز کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کو یا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ دنیا میں نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا، بلکہ وقفے وقفے سے یہ آتا رہا، جہاں جس وقت جس حکم کی ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے ویسی آیات جو ہیں دنیا میں نازل کر دی۔ اور اس کے نزول میں 1 مہینہ، 2 مہینے یا 6 مہینے یا 1 برس نہیں لگا، بلکہ مسلسل 22 برس تک یہ کتاب ہدایت دنیا میں اترتی رہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ساری کتاب ایک مرتبہ اتار دی جاتی، اور کفار جو تھے وہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا ہے تو پھر ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اترتا، یہ آہستہ آہستہ کیوں اتر رہا ہے؟ اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ تھا، بہت بڑی سہولت تھی کہ وہ معاشرہ جو صدیوں سے کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، جس کے ذہن سے توحید بالکل دور ہو چکی تھی، عقیدہ توحید پر دبیز پردے پڑ چکے تھے، عقل انسانی نے اپنی سطح کے اوپر بہت سے خداؤں کا تصور پیدا کر دیا تھا، حتیٰ کہ عقل انسانی نے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے نتیجے میں بہت سے خدا بنا لیے۔ کسی کی نظر چاند پہ اٹک گئی، کسی کی نظر سورج پر اٹک گئی، کسی کی نظر تاروں پر اٹک گئی، کسی کی نظر میں فرشتے عبادت کے لائق ٹھہرے، اور عقل انسانی اتنی
ذلیل اور ذلت کی طرف آ گئی، نکبت کی طرف آ گئی کہ درختوں کو بھی اپنا خدا مان لیا، حتیٰ کہ جانوروں تک کو اپنا الہ اور معبود تصور کیا جانے لگا۔ تو یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دنیا میں کسی نبی کو، کسی رسول کو نازل کرتا ہے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اتارا، اور یہ بات بھی کوئی عقل کا پجاری کہہ سکتا ہے کہ اگر توحید کے ختم ہونے پر رسالت کا اجرا ہوتا ہے تو پھر آج بھی بہت سے معاشرے مسلمانوں کے اندر ایسے موجود ہیں جہاں پر توحید کا وہ نظریہ جو اصل ہے وہ موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی ہمیشہ اس وقت، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، آیا کہ جب بھی عقیدہ توحید بالکل مست ہو کر رہ گیا، کوئی ایک شخص بھی دنیا میں ایسا نہ رہا جو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کا قائل ہو۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ اب قیامت تک یہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہو سکے گی کہ توحید کے عقیدے کو 100% عقل تسلیم کرنے سے 100% مسلمان اس سے بے بہرہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کہیں کہیں معاشرے کے اندر یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو بہت سے لوگ ایسے جو عقیدہ توحید خالص کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، وہ ان گمراہیوں سے لوگوں کو نکال کر لاتے رہیں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اپنی جگہ قائم رہے گی۔